دنیا پاکستان کے بارے میں کیا سوچتی ہے؟ پاکستان کے بہترین دماغ جو ریسرچ اور تحقیق کے ساتھ منسلک ہیں، دنیا بھر میں پاکستان کی نمائندگی بھی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں عاقل شاہ صاحب جو وزٹنگ سکولر ہیں ساؤتھ ایشیا پروگرام کارنیگی انڈاؤمنٹ. آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر عدیل ملک ایسوسیٹ پروفیسر آکسفورڈ یونیورسٹی. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اسٹارٹنگ ویڈیو عاقل صاحب، اگر میں آپ سے کوئکلی پوچھ پاؤں، پاکستان کے اندر اس وقت جو سیاسی دھما چوکڑی مچی ہوئی ہے غیر معمولی ہے، جب اس کو آپ دیکھتے ہیں اور تحقیق کر کے ارد گرد نظارہ کرتے ہیں تو لوگوں کا پرسپشن، آؤٹ سائڈ ورلڈ کا پرسپشن پاکستان کے بارے میں کیا بنتا ہے؟ واٹ ڈو یو ہیئر فرام دیم؟ اللہ صاحب شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا. پاکستان کا جو پرسپشن ہے وہ ہے ایک انسٹیبل، ویک اور ڈس فنکشنل ملک کا. انفارچونیٹلی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے. سمپلی پٹ امیج آپ کا یہ ہے کہ یو آر اے بنانا ریپبلک ود نیوکلیئر ویپنس. ہمیں اچھا لگے نہ لگے یہی براڈلی پرسپشن ہے اگر آپ واشنگٹن کی بات کرتے ہیں، یہاں جو پالیسی میکنگ سرکلز ہیں. تو عدیل صاحب، اگر میں یہ سوال آپ سے پوچھ پاؤں، یو کے سے بیٹھ کے یہ پرسپشن آپ کو کیسے لگتا ہے؟ جی، یو کے میں دیکھیں، ایک تو جو عاقل صاحب نے بات کی وہ بالکل صحیح ہے. پاکستان کے بارے میں ایک تشویش رہتی ہے کہ یہ اسٹیبل ملک نہیں ہے. یو کے میں ایک ایڈیشنل پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں بہت بڑی پاکستانی کمیونٹی بھی موجود ہے. تو یو کے لیے پاکستان صرف ایک فارن آفس کا ایشو نہیں، ایک ہوم آفس کا بھی ایشو ہے، اور اس لیے ان کو دونوں لحاظ سے اس پہ گہری نگاہ رکھنی پڑتی ہے. میرے خیال میں جو ایک بڑا ویو جو سوشل سائنٹسٹ دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ ایک ایسا ملک ہے جو ایک ٹرانزیشن میں ہے. یعنی اس وقت پاکستان میں اکھاڑ پچھاڑ ہے، کانٹیسٹیشن آف پاور ہے، جو مختلف کمپیٹنگ سینٹرز آف پاور ہیں ان کے درمیان کشمکش ہے. لیکن بہت سے لوگ جو مسلمان دنیا کو پڑھتے ہیں اس میں ایران اور پاکستان دو ایسے ملک ہیں جہاں پہ کچھ نہ کچھ کانٹیسٹیشن ایمرج ہو رہی ہے ملک کے اندر. اب مثلا ایجپٹ کو میں پڑھتا ہوں، سعودی عربیہ کو پڑھتا ہوں، اور بہت سارے ممالک ہیں وہاں پہ اسٹیبل ہے. مطلب ایجپٹ بہت زیادہ اسٹیبل ہے، لیکن وہ ایسی اسٹیبلٹی نہیں ہے کہ جس سے ترقی کی راہیں کھل سکیں، کیونکہ کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. تو ان اے وے it's the worst of times, but in another term it's the best of times، کیونکہ جو جتنے بڑے پاور سینٹرز ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کشمکش میں نئی امکانی صورتیں بھی پیدا ہوتی ہیں. اوکے جی، عاقل صاحب اگر میں پوچھ پاؤں کہ موجودہ جو صورتحال ہے، یہ فیز ہے پاکستان کی تاریخ کا، یہ غیر معمولی اس طرح ہے کہ پاکستان بینگ ان انسٹیبل اسٹیٹ، یہ تو بیانیہ مغرب میں بہت عرصے سے چل رہا ہے، لیکن ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ فوج جو ہے ایک اسٹیبلٹی کا فیکٹر ہے. جمہوری انداز سے دیکھیں تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن کم از کم تصور یہی تھا. اس مرتبہ عمران خان کے بیانیے نے فوج کو بھی ڈریگ کیا ہے برے طریقے سے مین سٹریم ڈسکورس میں، تو اس کا کچھ خاص اثر پڑا یا آپ کے خیال میں پرانا تصور ہی خوفناک تھا اور وہی چل رہا ہے؟ دیکھیں طلعت صاحب، پاکستان کا جو پرسپشن یہی ہے کہ اگر تو پاکستان آئین اور قانون کے مطابق چل رہا ہوتا، ایک سٹیبل ریاست ہوتی، یہاں جمہوریت ہوتی، تو پرسپشن ڈیفرنٹ ہوتا. پاکستان کا بنیادی سیاسی مسئلہ یہ ہے کہ بیلٹ کے بجائے یہاں ہمیشہ جو طاقت رہی ہے وہ بندوق کے پاس رہی ہے، اور یہ ڈس فنکشنالٹی کا ایک بہت بڑی وجہ ہے. اس فیز میں یہ ڈفرنس ضرور ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم نے جو فوج کے ساتھ بہت قریب تھے، ہمیشہ سیم پیج پہ رہتے تھے، انہوں نے ایسے الزامات لگائے ہیں فوج پہ، ایسی کوششیں کی ہیں فوج کو آپ کہہ لیں ڈیوائیڈ کرنے کی یا انڈرمائن کرنے کی. یہ آسپیکٹ جو ہے یہ ایک نیا ہے، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں پہلے بھی سول ملٹری تنازعات رہے ہیں، لیکن وہ تنازعات جیسے پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کے تھے، ان میں ان کا جو مین کنٹینشن تھی وہ یہ تھی کہ فوج کو اپنا آئینی رول ادا کرنا چاہیے. یہاں کہانی کچھ الٹ ہے. یہاں کہانی یہ ہے کہ فوج کو سیاست میں مداخلت کر کے ایک پارٹی یا ایک لیڈر کو واپس لایا جائے. تو یہ تھوڑا ڈفرنس ہے اس کرائسس میں. اگر میں سوال کسی اور زاویے سے ڈاکٹر عدیل آپ کے پاس پوچھ پاؤں، اور عاقل صاحب کے پوائنٹ کو لے کے، جو شخصیت کا فیکٹر ہے پاکستان میں ہمیشہ حاوی رہا ہے شروع دن سے. عمران خان کو جب آپ ایز اے پولیٹیکل فینومینا دیکھتے ہیں تو وہ کس کیٹیگری میں دیکھتے ہیں؟ جس طرح ڈاکٹر عاقل صاحب بھی فرما رہے تھے کہ غیر معمولی طور پر انہوں نے جو روایتی طریقہ کار ہے اس سے ہٹ کے انہوں نے
فوج کے اوپر حملے کیے ہیں اور ان کے اوپر مقدمات بھی ان کے دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے ان پر بنے ہیں. تو عمران خان ایز اے پولیٹیکل فینامنا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں یہ بات بڑی اہم کی آپ نے کہ ہمیں شخصیات سے باہر نکل کے دیکھنا چاہیے، کیونکہ جب میں پاکستان کا میڈیا دیکھتا ہوں یا ٹویٹر دیکھتا ہوں تو اس پہ بہت زیادہ عمران اور اینٹی عمران ایک بیانیہ چل رہا ہے. میرے خیال میں باہر سے جب لوگ پاکستان کو دیکھتے ہیں تو ایک چیز واضح ہے کہ جس طرح عاقل صاحب نے فرمایا کہ عمران خان کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ اس کو فوج کی مدد سے ان کو اوپر لایا گیا. جب عمران خان صاحب کو نکالا گیا اور انہوں نے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو باہر لے کر آئے تو CNN BBC یہاں پہ جو ٹاکس آکسفورڈ میں بھی ہوتی رہیں، لوگوں نے پہلی مرتبہ یہ دیکھنا شروع کیا کہ یہ عمران کی اپنی بھی ایک سپورٹ بیس ہے اور وہ چیلنج کر سکتا ہے. دوسری بڑی جو بات عمران خان صاحب کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے نیشنل سیکیورٹی ڈسکورس کا پردہ فاش کیا ہے، کیونکہ اکثر ہماری جو ریاست کے اہم ادارے ہیں وہ اندر یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم ملک کے لیے کر رہے ہیں اور ملک کی سلامتی کے لیے بہت سارے فیصلے ہیں، اور لیکن جو خان صاحب نے ایک خاص زاویے سے باہر اور اندر کی فورسز کو ملایا ہے، یہ اس طرح سے پہلے نیشنل سیکیورٹی ڈسکورس کا پردہ چاک نہیں کیا گیا، تو عوام کے سامنے بالکل تار یہ ساری چیز ہوگی. تیسری چیز جو باہر بھی لوگ دیکھ رہے ہیں بہت غور سے وہ یہ ہے کہ جو بل کلنٹن صاحب نے پیلسٹائن کے بارے میں کہا تھا اسرائیلیوں کو کہ the Palestinians are becoming younger, angrier and more numerous، یہ چیز اب ویسٹرن جو دارالخلافہ ہے لندن میں مثال کے طور پہ، واشنگٹن میں یہ چیز محسوس کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں جو ٹریڈیشنل طریقہ تھا پاکستان کو سٹیبلائز کرنے کا کہ فوج سے ڈیل کر لیں، چند بڑے سیاست سالوں سے ڈیل کر لیں تو ہمیں یہاں سٹیبلٹی مل سکتی ہے، اب یہ ممکن نہیں رہا. وہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں زیادہ لوگ انٹرلوکیٹرز ہونے چاہیے اور جو ہمارے ٹریڈیشنل انٹرلوکیٹرز تھے وہ ہمیں سٹیبلٹی شاید نہ دے سکیں. اسی تناظر میں آپ کو دیکھنا چاہیے کہ بائیڈن صاحب کا یہ جو تھا کہ لیک آف کوہیژن، اب بعد میں انہوں نے اس کو بیک ٹریک کیا اور کہا کہ جی یہ تو ایک ڈنر ایونٹ کا کامنٹ تھا، لیکن یہ امپورٹنٹ کامنٹ ہے کیونکہ جو پہلے سمجھا جاتا تھا کہ فوج ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو ہمیں سٹیبلائز کرنے میں اس خطے میں چیزوں کو حل کر سکتی ہے، اب پہلی مرتبہ یہاں پہ اندازہ ہو رہا ہے کہ فوج کے اندر بھی مختلف آوازیں ہیں اور پاکستان کی سیاست بھی فوج کو مختلف جگہ پہ دھکیل رہی ہے. عاقل صاحب، کیا عمران خان جو ہیں اس تناظر میں جو ابھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے پاکستان کے ٹرمپ ہیں؟ جی، آپ اگر دیکھیں پوری دنیا میں بولسنارو کو لے لیں، اردگان کو لے لیں، اور جو ایسے پاپولسٹ لیڈر ہیں جو کہتے ہیں کہ میں ہوں آپ کے ساتھ، عوام ہے اور ہم خلاف ہیں اس کرپٹ ایلیٹ کے، ان چور، جسے عمران خان چور ڈاکو کہتے ہیں، اور پاپولسٹ کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ اس اینڈ دم میں اپنی جو ہے سوسائٹی کو ڈیوائیڈ کرے، نفرتیں پھیلائے اور لوگوں کو یا اپنے سپورٹرز کو یہ باور کرائے کہ سوائے میرے آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. تو یہ ایک اتھارٹیرین پاپولزم کا جو ماڈل ہے اسی کو ان اے سینس فالو کر رہے ہیں. تو کیا یہ پھر عاقل صاحب سیاست کے اندر ڈھانچے کی تبدیلی ہے، اسٹرکچرل چینج ہے، یا آپ کے خیال میں یہ فیز گزر جائے گا اور واپس معاملات وہیں پر آ جائیں گے؟ اسٹرکچرل چینج کہنا آئی تھنک وڈ بی کیا کہتے ہیں اسے، ابھی آئی ایم ناٹ سرٹن کہ اسٹرکچرل چینج ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ دس از ناٹ ایون اباؤٹ سول ملٹری ریلیشنز پر سے، چونکہ خان صاحب کی جو سیاست ہے یا خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ سیاست میں فوج کا رول نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاور میں دوبارہ آئیں بائی ہک اور بائی کروک. تو ان اے سینس یہ وہی پاور گیم ہے. خان صاحب بھی اپیل کر رہے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہ انہیں بھی پتہ ہے کہ طاقت کا راستہ جو الٹیمیٹ طاقت کا راستہ ہے وہ فوج کے دروازے سے ہی ہے. تو مجھے نہیں لگتا یہ کوئی فنڈامنٹل شفٹ آئے گی سول ملٹری ریلیشنز میں کہ پاکستان میں کوئی آئین یا اس کی بالادستی آ جائے گی، کیونکہ خان صاحب جو سیاست کھیل رہے ہیں اس کا جمہوریت یا سویلین سپریمیسی سے اتنا تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق زیادہ اسی بات سے ہے کہ مجھے کیوں نکالا آپ نے، میرے سر سے آپ نے ہاتھ کیوں اٹھایا،
اور مجھے آپ پاور میں واپس لائیں. تو یہ آلموسٹ ملٹری انٹرونشن کی دعوت جو پاکستان میں جو سول ملٹری کے پیٹرنز رہے امبیلنس کے, اس کو ری انفورس کرے گا, چینج نہیں کرے گا. یعنی پہلے وہ کرک کے ذریعے آئے اور اب ہک کے ذریعے آنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل آخر میں اگر میں پوچھ پاؤں ڈاکٹر عادل صاحب آپ سے, اور پھر میں عاقل صاحب کے پاس یہی سوال لے کے جاؤں گا کہ ہم کیا کریں کہ ہمارا امیج دنیا میں بہتر ہو, دنیا ہمارے بارے میں بہتر انداز سے سوچے؟ دیکھیے, اس میں بنیادی جو بات ہے وہ ریفارم کی ہے کہ جب تک ہم اپنے ریاست کی ایک خاص طرح سے ریفارم نہیں کرتے, جس میں اکنامک ریفارم اب بہت ہی کروشل کوسچن بن گیا ہے, کیونکہ ہسٹوریکلی ہم نے اپنی ریاست کا انتظام یہی رکھا ہے کہ ہر 3-4 سال کے بعد عرب شہزادوں کے پاس جائیں, ان سے امداد لے لیں, IMF سے لے لیں, اور خود اپنے آپ کو ریفارم نہ کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلڈز کے بعد جو ریسپانس پاکستان کو ایون COP26 میں ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل پایا. اسپاٹ لائٹ تو بہت تھی, روشنی بہت تھی پاکستان کے ڈیلیگیشن پہ, لیکن کچھ چیز نکلی نہیں. اور میرا تاثر یہ ہے کہ اب یہ جو بنیادی سوال ہیں ہمارے گورننس کے, ہمارے اکانومی پہ, اور خاص طور پہ معیشت کے اوپر جو اشرافیہ کا کنٹرول ہے, جب تک ہم اس سے ایک اسٹیٹ کی ڈائریکشن متعین نہیں کرتے, باہر والوں کو سیریس لینا بہت ضروری ہے. اور میرے خیال میں یہ سوال بھی ایسا ہے طلعت بھائی کہ جو پاکستان میں ہم بہت زیادہ وری کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا امیج اچھا رہے, میرے خیال میں ہمیں پہلے اپنے آپ کو امپروو کریں ہم, اور ملک کے اندر اپنے امیج کو پراپر کریں, ایک ڈائریکشن کی طرف ڈالیں, تو پھر دنیا آپ کو خود سیریسلی لے گی. لیکن اب کشکول لے کے پھرتے رہیں گے پوری دنیا میں, ریفارم کی کوئی ڈائریکشن نہیں سیٹ کریں گے, تو کوئی آپ کو سیریس نہیں لے گا. یعنی دنیا آپ کو تب سیریس لے گی جب آپ اپنے آپ کو خود سیریس لیں گے. عاقل صاحب, بالکل آخر میں عمران خان جب طاقت میں تھے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں ذوالفقار علی بھٹو کے بعد سب سے پاپولر لیڈر طاقت میں آیا. اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی موجود تھی, ایک پیج بھی موجود تھا, اور ایک پیج کو سنبھالنے کا انتظام بھی موجود تھا. عمران خان ہمیں بتاتے تھے کہ گرین پاسپورٹ کی اہمیت بڑی بڑھے گی, اور جوک در جوک لوگ آئیں گے, انویسٹمنٹ کریں گے, اور دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی. وہ نہیں ہوا. اب جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں دوبارہ طاقت میں آؤں گا اور دوبارہ سے پاکستان کا سر اونچا ہوگا, تو ہاؤ کریڈیبل ڈز ہی کم اکراس؟ ناٹ کریڈیبل ایٹ آل طلعت صاحب. ایک بات جو آپ نے کی, پاکستان کے موسٹ پاپولر لیڈر, وہ ایک کنٹینشس سا پوائنٹ ہے. 2018 کے الیکشن میں اگر خان صاحب یا PTI پاپولر پارٹی ہوتی تو ہمیں خلائی مخلوق کی ان کو مدد نہ ضرورت نہ پڑتی. میرا نہیں خیال کہ اس دفعہ کوئی ڈیفرنس ہوگا, کیونکہ پاپولسٹ جو ہوتے ہیں وہ وعدے بہت کرتے ہیں, ریٹرک بہت ہوتا ہے, میں 90 دن میں یہ کر دوں گا, میں 9 دن میں کرپشن ختم کر دوں گا, میں 5 کروڑ 50 لاکھ گھر بنا دوں گا. یہ وعدے کرنا اور گورننس پہ ڈیلیور کرنے میں بہت فرق ہے, اور ہمیں ان کی جو 3.5 سال کی حکومت میں اس میں کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا کہ واقعی ان کی پارٹی کو یا ان کو پاکستان کے جو گورننس کے مسائل ہیں, اکنامک مسائل ہیں, ان کی کوئی سمجھ بوجھ ہے یا اس کو کمپیٹنٹلی ہینڈل کرنے کی کیپیسٹی ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. ناظرین, پاکستان دماغ جو تحقیق کرتے ہیں اور دنیا بھر سے پاکستان کے معاملات کے اوپر جو بحث ہو رہی ہے اس سے کنیکٹڈ ہیں, واشنگٹن اور آکسفورڈ سے ہمیں بتا رہے تھے کہ دنیا ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہے, کیوں سوچتی ہے, اور باہر سے جب وہ پاکستان کی سیاست کو دیکھتے ہیں تو پاکستان کی سیاست ان کو کیسے لگتی ہے. اس کے بارے میں ضرور سوچیے.